ناظرین السلام علیکم ناظرین، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں نے 2-3 امپورٹنٹ ایشو اٹھایا ہے جو بہت تیزی سے چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں، اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ ہے کیونکہ وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ ہے، وزیر اعظم ہے، ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ، ان کا کہنا بہت ہی اہم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے لیڈروں کے لحاظ سے۔ تو ایک دفعہ پھر وزیر اعظم نے سنگین الزام لگایا پی ڈی ایم پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ بھارت کی بالادستی کے لیے افواج پاکستان کو کمزور کر رہی ہے۔ بہت بڑا ایلیگیشن ہے، سیریس ایلیگیشن ہے۔ اس سے پہلے وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم بھارتی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، پی ڈی ایم ملک دشمن ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، پی ڈی ایم ملک سے غداری کر رہی ہے۔ یہ ان کے اسٹیٹمنٹ پہلے بھی تھے اور یہ ایک سخت اسٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ آیا ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ، اور یہ اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر کافی بات چیت ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یقیناً فوج ہماری ہے اور ان سے بات چیت ضرور ہوگی، لیکن کانسٹیٹیوشن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے عوام کے سامنے۔ اور جو انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات چیت کی ہوگی، جس کی آج پی ڈی ایم کے سربراہ نے تصدیق بھی کر دی کہ جی بالکل بات ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن پی ڈی ایم کے آپ کے پلیٹ فارم سے بات ہو سکتی ہے۔ اور ایک جو امپورٹنٹ چیز اس کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لیکن بات چیت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب سلیکٹڈ ناکارہ نااہل حکومت، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں، اس کو گھر بھیجا جائے پھر بات ہو سکتی ہے۔ تو ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایشوز بھی ہیں، اس کو بھی ٹچ کریں گے۔ امریکن ایمبیسی نے ری ٹویٹ کر دیا ایک ایسی ٹویٹ جس میں لکھا گیا ہے، جو واشنگٹن پوسٹ کی آپ کے وہ ٹویٹ تھی، جس میں ٹرمپ کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ ٹرمپ ایک عامر جابر، ایک فاشسٹ جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس ٹویٹ کو احسن اقبال نے اس آرٹیکل کو اٹھایا اور اس کو ٹویٹ کیا، اور اس میں کہا کہ عمران خان بھی اس ملک میں ایک ایسے ہی فاشسٹ اور آمر ہے جس کا خاتمہ ہوگا، اور امریکن ایمبیسی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کو ٹویٹ کر دیا۔ اب لوگ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ بڑے دباؤ کے بعد انہوں نے بہت دیر بعد معذرت تو کی، لیکن حکومت نے اس کو نہیں مانا ہے، اور دوسری طرف لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد امریکن ایمبیسی نے سگنل دے دیا ہے، میسج دے دیا ہے جو دینا تھا ان کو۔ اس ایشو پہ بھی تھوڑا سا بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، پاکستان تحریک انصاف، آپ کا شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ نبیل گوبول صاحب ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ اس وقت کراچی اسٹوڈیو میں، آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ہمارے ساتھ پی ڈی ایم کے ایک رہنما ہیں بہت اہم، اور وہ ہیں جناب شاہ اویس نورانی صاحب، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء پاکستان، آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، پھر واپس آتے ہیں اور اپنے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ جی سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں علی محمد صاحب کی طرف۔ حکومت ہیں علی محمد صاحب، جو پہلا ہمارا ہے آج، کل بھی وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ بھارت کی بالادستی کے لیے پی ڈی ایم جو ہے فوج کو کمزور کر رہی ہے، اور ان کے کئی سٹیٹمنٹ ہیں جس پہ انہوں نے غداری کا بھی کہا کہ یہ ملک دشمنی، ملک سے غداری کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم لیول پر وزراء تو کہہ رہے ہیں اور جو مشیر ہے وہ تو کہہ رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم لیول پر مکمل طور پر پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کو غدار کہنا اور فوج کو کمزور کرنے کی سازش اور بالادستی بھارت کے لیے، اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو چیف جسٹس پشاور کے لیے اظہار تعزیت، اللہ کی مغفرت کرے۔ آمین۔ پشاور بار اور جو ہے ہماری عدلیہ خیبر پختونخوا کی ایک بہت محترم جج سے محروم ہوئی ہے آج،
اور وہ بیماری بھی ان کی جو ہے انہوں نے بتایا کہ کورونا تھی، تو سب کو اس کا بڑا دکھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انسان اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ انسان کی جو شخصیت ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، وہ اپنے الفاظ کے پیچھے انسان چھپا ہوتا ہے۔ جب آپ الفاظ ادا کرتے ہیں تو وہ شخصیت باہر آ جاتی ہے۔ کسی کو کسی کے دل کا حال تب تک معلوم نہیں ہوتا جب تک آپ بولتے نہیں ہیں، ادروائز آپ کسی کے اندر دل کے جھانک نہیں سکتے۔ تو اسی طرح سے جب یہ آپ گفتگو کرتے ہیں تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ یہ آپ کی جتنی پاکستان پینل کوڈ ہے اور آئین پاکستان ہے، اس میں سب ورژن آف کانسٹیٹیوشن کے جو کیسز بنتے ہیں یا سیڈیشن کے جو بنتے ہیں، وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی جا کے ملک کو آدھا حصہ بیچ کے آ جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی پاکستان یا کوئی بھی اپنے ملک میں جس میں سیڈیشن ہوتی ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ ایک بات کرتے ہیں، وہ جب آپ کی زبان سے نکل جاتی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلا لفظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا، تو اسی طرح سے جب آپ وہ الفاظ ادا کرتے ہیں جو آپ کے بیانیے کی بجائے آپ کے دشمن کے بیانیے کو مضبوط اور اس کو تقویت دیتے ہیں، اسی بنا پہ آئین اور کانسٹیٹیوشن حرکت میں آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے غداری کی یا غداری کا کیس بن جاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو باتیں ہوئی ہیں کیا اس زمرے میں آتی ہیں، یا ہم تحریک انصاف والوں نے، حکومت نے، یا وزیر اعظم صاحب نے، یا میں نے، یا ہمارے کسی وزیر نے اپنے آپ سے کڑی۔ تو اس میں کچھ تو باتیں ایسی تھیں جو کہ آن دا اسپر آف دا مومنٹ ہوئیں، جس کو اگلے دن یا فوری نگیٹ کر دیا گیا۔ جیسے ابھی اویس صاحب تشریف فرما ہیں، تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جب انہوں نے گفتگو کی بلوچستان کے حوالے سے، تو انہوں نے تو اس کو نگیٹ کر دیا، اس پہ شاید انہوں نے معافی بھی مانگی، اس کو واپس لیا، لیکن اس کا ڈیمیج اس وقت ہو گیا۔ لیکن انہوں نے واپس لیا، اس کی کنڈمنیشن اسی وقت سٹیج پہ پی ڈی ایم کی آنی چاہیے تھی۔ یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دیا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے، اب اویس صاحب نے ایک بات کر دی، انہوں نے اس کو واپس لے لیا، کنڈیم کر دیا، اس پہ انہیں معذرت بھی کر دی، لیکن میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ تو کنٹینیوس چل رہا ہے۔ وہ بیانیہ ہے جس پہ انہوں نے معذرت بھی نہیں کی، واپس بھی نہیں لیا۔ فار ایگزامپل، جو انہوں نے یہ حالیہ دنوں میں جو گجرانوالہ میں تقریر کی، اور اس میں 71 کے سانحہ کا جو ہے انہوں نے پورا بلیم پاک آرمی پہ، ہماری ملٹری پہ ڈالا۔ پھر انہوں نے اسی سپیچ میں ایک بات ایسی کر دی کہ جو میں حیران ہوں کیسے انہوں نے کی، کہ فوج کا سیاست میں جو عمل ہے اس پہ تو سب کو جو ہے اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے پیشہ ورانہ صلاحیت پہ بھی سوال اٹھایا جب انہوں نے یہ بات کی کہ کاش سیاست میں آنے کی بجائے یا سیاسی رول ادا کرنے کی بجائے یہ لوگ اپنا دفاع کو مضبوط کرتے، سوال اٹھایا۔ اسی طرح ان کے ایک انتہائی اہم ممبر نے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر دانش صاحب کے فارمر اسپیکر جناب ایاز صادق صاحب نے وہ بات اپنے خود سے کر دی تھی؟ جو انہوں نے وہاں جب گفتگو کی، اسی بیان کو اٹھا کے ہندوستان نے کتنا ہماری اس کامیابی کو گہنانے کی ناکام کوشش کی کہ پسینہ آ گیا اور پیر کانپ رہے تھے۔ کیا ایک شاہ محمود قریشی سے جو ہے وہ بغض تحریک انصاف میں آپ نے پاکستان کا فارن منسٹر کی طرف آپ کا اشارہ تھا، بھول جائیں کہ وہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی تھے، پاکستان کا فارن منسٹر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اطلاعات غلط دی، کوئی حملہ نہیں ہونے والا تھا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کسی بھی غیرت مند پاکستانی کی ٹانگیں، انکلوڈنگ جتنے میرے یہ دونوں دوست اور آپ بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر ایک پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو ہم جیت گئے تھے جنگ، وہ تو زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا ہندوستان کے، اس وقت تو خوشی کا مقام تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، میں خود چونکہ وہاں موجود تھا، سارا میرے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ کس طرح سپاہ سالار آئے، کس طرح فارن منسٹر آئے، اسپیکر ادھر تھے، اور ایون شہباز صاحب اور زرداری صاحب، everybody had a smiling face، وہ خوش تھے کہ بھئی ہم نے ایک جواب دیا ہے، اس کو گہنانے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ یہ تو ہندوستان ریلیٹڈ بات ہے، اس سے بھی خطرناک بات کیا ہے، وہ یہ ہے، ہمارا آخری بات، ہمارا دشمن بار بار یہ بات کر چکا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا ویسٹ میں بیٹھے پاکستان کے دشمن، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو مضبوطی سے قائم رکھنے میں جتنی چیزیں عوامل کار فرما ہیں، ان میں سے ایک پاک فوج ہے۔ پاک فوج کو نقصان پہنچا دے، پاکستان جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، تو جب ایک فارمر وزیر اعظم بیٹھ کے یہ بات کرتا ہے، آخری بات، جب وزیر اعظم صاحب فارمر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ سپہ سالار کو اور اپنے حساس ادارے کے ڈی جی کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور آپ سپاہی اور آفیسر رینک یا سپاہی یا جرنیل کے بیچ میں گیپ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے آپ اس ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو ادارہ پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں اب اس پہ ہم کیا بات؟ ٹھیک ہے سر، میں آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، میں آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کے پاس جاؤں یا اویس نورانی صاحب کے پاس جاؤں؟ اویس نورانی صاحب،
آپ نے جواب آپ کو دینا ہے. بہت زوردار بات کر دی علی محمد خان نے, بڑی باتیں کر دی ہیں. علی محمد خان صاحب زور کرتے بات نہیں کرتے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آپ تمام احباب کا شکریہ. سب سے پہلے تو میں فرانس میں جو حالات ہیں آج بھی اس کے اوپر حکومت نااہلی کے اوپر بڑے افسوس کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ اب تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے گیا. سیکنڈ یہ ہے, چاہے میں کسی بھی جماعت سے ہوں یا کسی بھی اتحاد کا حصہ ہوں, کشمور کے ثانیہ کا وفاقی حکومت کا جو بے حصوں کا ٹولہ ہے امپورٹڈ مال, انہوں نے اب تک کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں کر سکے. تیسری بات یہ ہے, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, یہ کشمیر فروش, سکوت کشمیر کے ٹھیکیدار اور فاٹا کے انضمام کے قومی مجرم, یہ ان سے پوچھا جائے کہ مودی کی کامیابی کی یہ دعائیں کرتے تھے, سلامتی کونسل میں ووٹ انڈیا کو انہوں نے دیا, ابھی نندن کو تم چھوڑو, کشمیر کو تم بیچو, گلپوشن کو تم بلاؤ, اب اس کے لیے قانون سازی کرو, اور پلوانہ کے دھماکے کا اقرار بھی تم کرو, اور اس کے بعد کہو کہ پی ڈی ایم کے لوگ غدار ہیں. بے شرموں کا ٹولہ ہے سر, یہ جاہلوں کا ٹولہ ہے, یہ قوم پہ مسلط کیے گئے ہیں. یہ اگر اپنے ووٹ بینک سے آئے ہوئے ہوتے تو یہ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ان کا وزیر خارجہ تو ریمنڈ ڈیوس کا ٹھیکیدار ہے. اس کو وہ پیر صاحب جو ملتان میں بیٹھ کے دن دہاڑے نذرانے لیتا ہے اور بالیں کاٹ کے وظیفے دیتا ہے, اس کو فورن آفس میں بٹھا دیا. اتنا غیر ذمہ دار آدمی, یہ کون سی حکومت ہے سر؟ اب تک 24 گھنٹے گزر گئے, ان کو کشمیر پہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا, وفاقی حکومت کو. یہ نیلم کے اوپر جو واقعہ ہوا ہے, اگر یہ کیا ان کا آئی جی لگا ہوا ہوتا, یہ پلاٹ چھڑانے کے لیے اپنے بہنوئی کا آئی جی لگاتے ہیں, تو کیا یہ پلاٹ نیلم کے اوپر بھی اپنا آئی جی لگا دیں گے؟ کس قسم کے لوگ ہیں یہ نان سیریس لوگ ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو کشمیر تو سر صوبائی مسئلہ ہے نا, کشمیر تو صوبائی مسئلہ نہیں ہے, کشمیر صوبائی مسئلہ نہیں ہے سر. صوبے کا ہو کہیں کا بھی ہو, میں کہہ رہا ہوں نا, جماعتوں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں کسی اتحاد کو چھوڑ دیں, میری جماعت کو چھوڑ دیں. کشمیر کے اوپر اس سلیکٹ وزیر اعظم اس نے کیوں نہیں بیان دیا؟ جب یہ آئی جی اغوا کر سکتے ہیں سندھ کا, تو کشمیر سے بھی اٹھا کے اس مجرم کو پکڑتے نا. کہاں مر گئے؟ یہ سو رہے تھے, شرم نہیں آئی ان کو؟ یہ بے ضمیر لوگ ہیں سر, کیا بات کرتے ہیں یہ کرونا کے پیچھے چھپ گئے ہیں. ایک پیراسیٹامول تو دلا نہیں سکتے کسی کو, یہ کہاں سے آئیں گے؟ اور غداری کے سرٹیفکیٹ باندھے, ان کے منہ ہے اس قابل یہ غداری کے سرٹیفکیٹ باندھیں گے کسی کو؟ یہ خود کا کون ہے؟ یہ اپنے ووٹوں پہ آئے ہوتے, اپنی ایمان پہ آئے ہوتے, اپنے بلبوتے پہ آئے تو بات ہوتی نا. یہ تو کسی نہ 3 میں نہ 13 میں بچارے. میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے, کراچی سے لے کے خیبر تک یہ ایسے لوگ بھرتی کیے گئے جو اپنے گھروں میں جا کے سو گئے تھے. ان کو پھر اٹھایا ہے, اٹھ جا پپو تیرا باری آ گئی, اٹھ جا, ایم این اے بن گیا ہے تو. یہ وہ لوگ لا کے بٹھائے ہیں. چھوڑ دیں آپ پی ڈی ایم کے اتحاد کو, چھوڑ دیں میں کس جماعت سے ہوں. ان سے پوچھیں اکانومی پہ انہوں نے کیا کیا ہے. لوگوں کو مفلوج کر دیا ہے, بھکاری بنا دیا اس قوم کو ان بے شرموں نے. اور یہ بولتے ہیں ہماری حکومت چل رہی ہے. بھاڑ میں گئی تمہاری حکومت یار. اگر اس کی جگہ پیپلز پارٹی ہوتی, اس کی جگہ پاکستان مسلم لیگ ہوتی, باخدا میں یہی بات کرتا ان سے. انہوں نے کیا کیا ہے کام؟ کوئی ایک کام ڈھنگ کا بتائیں. اس پرائم منسٹر کی حیثیت اس ملک کے اندر ایسے ہی ہے جیسے ماموں کے بیٹے کامران کی ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اور یہ جائے گا سر, یہ چھٹی ہوگا, اور اس کو چھٹی پبلک کرائے گی, غریبوں کی آئیں اور بددعاؤں سے چھائے گا. یہ کسی چلے کے اوپر حکومت قائم نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی. میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی یہی ہیں. They have to leave and within انشاءاللہ 90 days. لیکن سر یہ جو انہوں نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا تو بتائیں نا. انہوں نے کہا ہے کہ آرمی کے خلاف آپ پی ڈی ایم آرمی کے خلاف بات کر رہی ہے. ان کی سٹیٹمنٹ کو چھوڑیں. یہ کہتے ہیں ہم نے زرداری کو مجرم ہے اور ہم نے اس کو بند کر دینا. ارے یار تم نے 11 سال اس کو بند کیا, کیوں چھوڑا تم نے اس کو؟ یہ کہتے ہیں نواز شریف قومی مجرم ہے, بند کرو اس کو, مرد کے بچے بنو, بند کرو, لاؤ. پہلے تم اپنے باپ الطاف حسین کو لے کے آؤ, جس کیا تم نے قوم سے 5 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں انٹرپول کے ذریعے لے کے آؤں گا. پہلے اس کو لے کے آؤ. یہ ان کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ نواز شریف کو لا کے بند کرو, زرداری کو بھی بند کرو. ہمت ہے کرو, بند کر کے دکھاؤ, جرم ثابت کرو.
یہ لوگوں کو کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, کریکٹر ملائن کرتے ہیں لوگوں کے کریکٹر. ان کے چہرے قوم انشاءاللہ داغدار کرے گی سیاہیاں پھینک کر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جناب نبیل گوول صاحب, کیا کہتے ہیں جناب؟ دونوں کی باتیں آپ نے سنی ہیں, علی محمد خان صاحب کی اور اویس نورانی صاحب کی بھی. پی ڈی ایم میں آپ بھی شامل ہیں. یہ الزام غداری کا, یہ الزام, اور انہوں نے ڈسکرائب بھی کیا علی محمد خان صاحب نے کہ کیوں کہا جاتا ہے یہ بات, کیا کہیں گے سر؟ علی محمد خان صاحب بھول گئے کہ ایاز صادق کے بعد جو دوسرا سٹیٹمنٹ تھا وہ چودھری فواد کا تھا, اور وہ قومی اسمبلی میں تقریر میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایز آفیشل منسٹر آف پی ٹی آئی عمران خان, اور وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا بھولے نہیں کہ پلوامہ کا اٹیک کا ہیرو عمران خان ہے. FATF کا بل آپ پاس کراتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ملک کو گرے لسٹ سے نکال کے اس کو کلیئر کرے, بلیک لسٹ میں نہ جائے. آپ نے سٹیٹمنٹ ایسا دے دیا کہ اب خدا نہ خواستہ اگر FATF میں اگر ہمارا ملک بلیک لسٹ میں چلا جائے گا تو اس کا ذمہ دار یہ موجودہ حکومت ہے جو خود مان رہی ہے ہم نے دہشت گردی کی ہے, اور ہم وہاں کہتے ہیں کہ یہ پلوامہ کا اٹیک وہیں کے دہشت گردوں نے کی ہے, انڈیا کے ہی دہشت گردوں نے کی ہے, اور یہ ملبہ خود اپنے اوپر لے رہے ہیں. اور انڈین پرائم منسٹر نے اس کو کوٹ بھی کر دیا, اور وہ جا بھی رہے ہیں انٹرنیشنل, موقع بھی ملا ہے وہ جائے گا انٹرنیشنل کورٹ. تو عقل مند والا سٹیٹمنٹ نہ ایاز صادق نے دیا نہ ہی چودھری فواد نے دیا. دونوں نے ایسا سٹیٹمنٹ دیا جس میں ملک کی بقا کو نقصان ہے. اب آئیں آپ بیٹھے یہاں بات کرتے ہیں ہم کہ PDMA کے اوپر یہ جو ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ فوج میں بغاوت لانا چاہتے ہیں. مریم نواز کا سٹیٹمنٹ کوٹ کیا, کبھی نواز شریف کا سٹیٹمنٹ کوٹ کیا. آپ پرائم منسٹر ہو, آپ جلسے میں کھڑے ہو کر خود بھی یہ باتیں کر رہے ہو کہ ہمارے فوج کے خلاف, ہمارے آرمی چیف کے خلاف سازش ہو رہی ہے, بغاوت ہو رہی ہے, بے چینی چل رہی ہے. یعنی آپ اس سٹیٹمنٹ کو اون بھی کر رہے ہیں, بائی بھی کر رہے ہیں, اور عوام تک پہنچا رہے ہیں. اور کون پہنچا رہا ہے؟ کوئی اپوزیشن کا لیڈر نہیں, ایک وزیر اعظم پاکستان یہ بات کر رہا ہے. تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے اداروں کو کنٹروورشل نہیں بنانا ہے. آج نیلم میں جو بھارت نے جس طریقے سے حملہ کیا سیویلینز کے اوپر, یہی ہماری فوج ہے جنہوں نے جواب دیا اور اس سے 3 گنا بڑا حملہ کر کے ان کو دکھایا ہے. آپ ڈی گریڈ نہیں کر سکتے ہمارے اداروں کو. 1-2 شخص کے وجہ سے ہماری فوج کو ڈی گریڈ آپ نہیں کر سکتے, یا انڈینز کو موقع یہ نہیں دیں گے کہ وہ ہماری فوج کو ڈی گریڈ کرے. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں ایک میچور گورنمنٹ ہے, ایک نابالغ حکومت ہے, نابالغ قیادت ہے, اور اس کی وجہ سے اور جو ملبہ پڑ رہا ہے ہمارے اداروں کے اوپر, یہ اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ملبہ کس کے اوپر آ رہا ہے. اور ہماری نظر اب گلگت بلتستان کے الیکشن میں اس پہ بات کلیئر ہو جائے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں سویپ کر رہے ہیں, وہ تو وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ اس میں بھی ہے. وزیر اعظم نے ایک جھوٹا گیلپ سروے دکھایا, یہ دیکھا آپ کے سامنے پڑا ہے, یہ آپ کے اسکرین دکھا سکے, جھوٹا سروے گیلپ آف پاکستان. یہ سویپ کا نہیں ہے, یہ سویپر کا سٹیٹمنٹ ہے. آپ بتائیں نا نورانی صاحب, ابھی آپ ایک پھونک مارے اور اس کو جو ہے بسم کر دے حکومت. سر میں تو حیران ہوں, یہ کہتے ہیں میں نے 22 سال جدوجہد کی ہے. 22 سال جدوجہد کرنے کے بعد ان کو 3 آدمی ملے گلگت بلتستان بھیجنے کے لیے, وہ بھی 3 ایڈیٹس, ایک امپورٹڈ مال اور 2 ذہنی مریض. یہ تو فلم کا نام ہے سر. ان کی جماعت کے اندر اتنے زبردست اور قابل احترام لوگ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف. علی محمد جیسے نہیں سر, اور بھی لوگ ہیں. علی بھائی تو ہمارے بھائی ہیں, اور بہت سارے لوگ موجود ہیں, باخدا موجود ہیں. آپ یقین کریں, میں سخت ترین کا اختلاف رکھتا ہوں, مگر مجھے دکھ ہوا جب اسد عمر کو اتارا گیا اور ایک امپورٹڈ مال یعنی باٹا کا جوتا لا کے بٹھایا گیا حفیظ شیخ کو. کون سا قانون ہے یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ اسد عمر میں ہم نہیں پسند کرتے ہیں, مگر ہمیں فخر ہے وہ پاکستان کا خیر خواہ بندہ ہے, وہ اپنے منصب پہ بیٹھے گا, دیانتداری کے ساتھ کام کرے گا. اس کو اٹھا دیا کیونکہ وہ چینی مافیا کو پسند نہیں تھا, اس کی آنکھوں کا تارا نہیں تھا. سارے چینی چور, ڈاکو, لٹیرے, بدماش سارے ادھر ہیں. جہانگیر ترین آ گئے سر, بدقسمتی جہانگیر ترین آ گئے سر. کوئی صوبہ پنجاب کا وزیر داخلہ, صوبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے فیصل موور کا کنڈکٹر. سر جہانگیر ترین واپس آ گئے, جہانگیر ترین واپس آ گئے سر. وہ آئے نہیں ہے,
ان کو بلایا گیا ہے. تو کیا ڈیل ہوئی ہے سر؟ کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ سر ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکتی, ان کے ساتھ ہیلنگ ہو سکتی ہے, اب ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی. اچھا سر, میں چلوں گا ایک بریک پہ, اور بریک کے بعد پھر میں آتا ہوں علی محمد خان صاحب کے پاس. انہوں نے جواب دینا ہے, بڑی ساری باتیں تحمل سے سنی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. علی محمد صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے جو بھی رسپونڈ کرنا ہے آپ کو بالکل اجازت ہے, لیکن ایک سوال اگر اجازت ہو میں وہ بھی شامل کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی 2 اسٹیٹمنٹ ہے. کل انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی فوج سے بات ہو سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے سلیکٹڈ حکومت کو, نااہل حکومت کو گھر بھیجا جائے, اور یہ بات چیت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی. اور آج انہوں نے سوات کے جلسے میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کے جو سلیکٹڈ حکومت ہے اس پہ اس کی سپورٹ چھوڑ دے تو یہ 24 گھنٹے میں حکومت خود گر جائے گی. کیا کہیں گے سر؟ جی ڈاکٹر صاحب, جو مریم نواز صاحبہ نے جو بیانیہ جو بات انہوں نے کل کی ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں. آپ کے پروگرام کو میں نے بڑے تحمل سے سنا, بیچ میں بڑا دل چاہا کہ میں ٹوکوں اویس صاحب کو, لیکن مناسب نہیں جانا کیونکہ میری ٹریننگ ایسی نہیں ہے. لیکن جن الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ میں, میری ان کو ریکویسٹ ہوگی, کیونکہ میں تو خود علماء کرام کی بہت قدر کرتا ہوں, اور علماء کرام جو ہیں وہ دین کے ستون ہیں, تو ان سے توقع ہم رکھتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ ہم ان سے اخلاق سیکھیں. یہاں جب ہم مکالمے کے لیے آتے ہیں تو گالی گلوچ کے لیے نہیں آتے, نہ ایکسپلیسٹیوز سننے یا سنانے آتے ہیں. اپنی دلیل سے بات کرتے ہیں, کچھ اپنی بات کرتے ہیں, کچھ دوسری کی سنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جن الفاظ کا انہوں نے چناؤ کیا ہے شاید آپ کے پروگرام کا جو اونچا معیار ہے اس کے لیے وہ مناسب نہیں تھے. میں نے تو اپنی گفتگو میں اتنی احتیاط کی کہ جو انہوں نے آزاد بلوچستان کی بات کی, میں نے اس پہ بھی کہا کہ انہوں نے معذرت کی ہے, اور اس کو میں نے زیادہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سلپ آف ٹنگ نہیں تھا, وہ جان بوجھ کے وہ بات کی گئی تھی, لیکن ریاکشن آنے کے بعد ریٹریکٹ کیا گیا. اگر سننا چاہتے ہیں تو میرے پاس موجود ہے, میں دوبارہ بھی سنا سکتا ہوں. لیکن مناسب نہیں ہے ان چیزوں کو, اگر یہ ریٹریکٹ کرتے ہیں تو وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ, کیونکہ ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. اور جب اویس صاحب نے وہ بات کی تو ہم سب کو دھچکا اس لیے لگا کہ جن شخصیات سے ان کا رشتہ ہے, خاص کر نورانی صاحب, شاہ احمد نورانی صاحب, تو وہ تو پاکستان بنانے والے خاندان تھے. تو ہم سب کو بڑا دکھ پہنچا جب انہوں نے یہ بات کی, لیکن اچھا ہے کہ انہوں نے اس کو ریٹریکٹ کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں انہوں نے اپنی گفتگو میں چلے کی بھی بات کی. سب سمجھتے ہیں کہ اشارہ کس طرف ہے, کیا اس طرح کے اشارے کنائے مناسب ہیں ان لوگوں کے لیے جو سیاست میں ہی نہیں ہیں, اور جو جن کا دین سے تعلق ہے ان کو اس طرح سے اشارے کنائے میں ان کا ذکر کرنا. سب کو پتہ ہے جب یہ بات ہوتی ہے تو اشارہ کس طرف ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں گھریلو خواتین کو جو سیاست میں نہیں ہے ان کو ان چیزوں سے آپ باہر رکھیں, دلیل سے بات کریں. اگر ہماری پرفارمنس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں, آپ کو حق ہے, آپ ہمارے سیاسی حریف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو یہ طریق ہے, جس طرح آپ سمجھتے ہیں, ہم اس کو وہاں اس طرح سے نہیں دیکھتے, کیونکہ ہمارے خیال میں پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے ڈاکٹر دانش صاحب پچھلے 40 45 یا 35 سال کی سیاست میں پہنچا, جس میں بالکل کردار ہے پرویز مشرف صاحب کے دور کا بھی, لیکن اس سے زیادہ کردار ہے ان حکومتوں کا جو وہاں اس دور میں رہے. کرپشن پہ کنٹرول نہ کر سکے, بلکہ خود بہت سے الزامات کی زد میں آ گئے جن میں بہت سی چیزیں ان پہ ثابت ہوئیں. ادارہ جاتی ریفارم نہ ہو سکا. اور جس بلوچستان کی آپ ہم بات کرتے ہیں, پچھلے 5 سال میاں صاحب کی حکومت تھی جن کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی جن کے ساتھ الحاق ہے, اور اس سے پہلے جناب زرداری صاحب کی حکومت میں بلوچستان اعزاز حقوق بلوچستان کا آغاز کیا گیا, حقوق نہ مل سکے, بہت وہاں پہ بہت کم مائیگی, بہت کمزوری کا وہاں وہ شکار رہے, اور اس کو دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے اس کے تو اپنے اہداف کلیئر نہیں ہیں. جس طرح کل اب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بات کی ہے, اس لیے میں نے یہ بات کی کہ انہوں نے اس بیانیے پہ ایک خودکش حملہ کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ میاں صاحب نے جب یہ ایک بیانیہ پیش کیا کہ ووٹ کو عزت دو, اس کا یہ تھا کہ آپ ووٹ کو عزت دیں اور سیاست دان کا فیصلہ سیاسی میدان میں ہوگا اور عوام فیصلہ کرے گی. تو ایک طرف تو میاں صاحب نے یہ بیانیہ دیا, اور خود مریم صاحبہ نے بھی یہ بات on more than one occasions کی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کرے گا.
اور کوئی بھی سیاسی حکومت جو ہوگی وہ سیاسی طریقے سے جائے گی. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اب ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اس سارے بیانیے پہ رد کیا. دوسرا، جب آپ کہتے ہیں کہ ان کو گھر بھیجا جائے، وہ تو پھر آپ فوج کو ملٹری کو کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آئین توڑ کے ایک سیاسی حکومت کو، چاہے اس کو آپ جیسے بھی سمجھیں. ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 22 سال جدوجہد کے بعد ایک سیاسی حکومت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے ووٹ سے آنے والے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو گھر بھیجیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے، اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہو جو اسلم بیگ صاحب کے زمانے سے شروع ہوا، کاکڑ فارمولے سے شروع ہوا، اور پھر آپ جاتے جائیں جہانگیر کرامت صاحب کا، اور جاتے جائیں جس طرح سے پھر نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت ختم ہوئی، جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی، دوسری، اور پھر میاں صاحب کی دوسری حکومت ختم ہوئی. آپ چاہتے ہیں کہ وہ سلسلے دوبارہ شروع ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ان کو گھر بھیجیں تو بات ہوگی. آئین کے کس شق کے تحت، کس آرٹیکل کے تحت آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، کہاں کریں گے اور کس بنیاد پہ کریں گے؟ ایک آئین کے مطابق تو فوج اس آئین کے تابع ادارہ ہے جس نے آئین کے مطابق پاکستان کی حفاظت کرنی ہے سرحدوں پہ. اور آپ نے اور میں نے، اویس صاحب نے اور گبول صاحب نے، ہم نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن اگر ہم اس بیانیے کی طرف چلے گئے تو پھر آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر دانش صاحب، اس پاکستان کا کیا ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجو اور میں ان سے بات کروں گا، آئین کدھر رہ جائے گا؟ کیا آئین میں اس کی گنجائش ہے؟ میں نے جتنا دیکھا ہے پیپلز پارٹی نہ اس بیانیے کے ساتھ ہے، اور نہ جس طرح سے پسالار کو ان کو نیم اینڈ شیم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی اس کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی نہیں ہے. تو آپ مجھے اب بتائیں کہ پی ڈی ایم کس طرف جا رہی ہے؟ فضل الرحمان صاحب کی سوچ ایک اور ہے، میاں صاحب کی سوچ کچھ اور ہے، اور زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی سوچ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے سر. ایک کمنٹس آپ سے ضرور چاہوں گا، موقع میں ہے، پھر میں اویس صاحب کی طرف آ رہا ہوں. بہت چھوٹا سا کہ سر یہ جو دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ چاہے کوئی خاتون اگر قیدی بنا لی جائیں، سیاسی قیدی ہوں یا کوئی کسی اور قسم کے قیدی ہوں، ان کے کمرے میں اور ان کے باتھ روم میں حکومت کیمرے لگا دے. سر یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ کیا چیز ہے سر جو آپ کے دور میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے، جس کا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے؟ تو اگر ان کے بیانات کو آپ اتنا اہمیت دیتے ہیں تو اس بیان کے اوپر کیا کہیں گے؟ سر 1 منٹ ہے سر آپ کے پاس، میں آگے جاؤں گا. پھر دیکھیں، یہ انہوں نے ایک بات کی ہے جو سوشل میڈیا پہ میری نظر سے ان کا یہ بیان گزرا ہے، میرے خیال میں آج صبح میں نے دیکھا. اگر تو ایسا ہے تو انتہائی قبیح عمل ہے جس نے بھی کیا ہے. میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں اگر یہ ہوا ہے، لیکن ان کو اس بات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے نہیں پتا کس طرح وہ ثبوت لائیں گی یا اس موقع پہ وہ بات کرتے ہیں یا اتنے عرصے انہوں نے چھپا کے رکھا. لیکن اگر ایسا کچھ ہوا ہے، میں توقع نہیں کرتا کہ کوئی بھی ذمہ دار شخص کسی کے بارے میں ایسا کچھ کر سکتا ہے. خاتون تو چھوڑیں، کسی مرد قیدی کے بارے میں بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے. کسی کے بارے میں اگر ہوا ہے کنڈیم کرتا ہوں، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی دیر بعد آئی ہے، لیکن اگر آئی ہے اس کو بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اگر کسی نے کیا ہے اسٹرانگلی کنڈیم اٹ. کسی بھی ملک میں چاہے جائے کہ ایک مسلمانوں کی حکومت میں، مسلمان ملک میں، کسی بھی ملک میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عورت کے باتھ روم کے اندر کیمرہ لگا دے. سر میں آگے جاتا ہوں، اویس نورانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اویس نورانی صاحب، مریم نواز صاحبہ نے جو کل اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ مریم بی بی کا تو میں جواب دوں گا. پہلے انہوں نے فرمایا میرے حوالے سے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا جو انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے کیے. یہ بھی آ جائیں وضو کر کے، میں بھی آ جاتا ہوں وضو کر کے، اٹھا لیں آپ. اگر میری غلطی نہیں ہوتی تو میں اعتراف کیوں کرتا؟ میں تو خود بولا ہے میری غلطی ہوئی ہے مجھ سے. اس میں کون سی ایسی بات کی ہے میں نے جو یہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ کوئی ٹھیکیدار تھوڑی ہے سب بانٹتے پھریں گے ہمیں سرٹیفکیٹ. یہ تو کہہ رہے ہیں ہم 40 سال کا حساب دیتے ہیں. 72 سال کا حساب لینا. ان سے پوچھیں 25 جولائی کے انتخابات تم نے چوری کیے تو یہ بتایا جائے کہ ٹول پلازا کیوں بڑھایا گیا، الیکٹرک کے بل کیوں بڑھے. ان سے پوچھا جائے ایل پی جی کی پرائسیں کیوں بڑھی، لوڈ شیڈنگ کیوں بڑھی. ان سے پوچھا جائے ہوم کی، گھر کی جو روزمرہ کی گیس ہے وہ کیوں بڑھائی گئی. کیوں اے ٹی ایم کے ٹرانسفر بینک ٹرانزیکشن کے اوپر پیسے لگائے گئے. 160 روپے کا ڈالر کس نے کیا؟ کون مجرم ہے اس کا؟ اس کو بلایا جائے سامنے. یہ باتیں چھوڑیں آپ کہ کون غدار ہے، کس نے کیا کر دیا. ہم اگر خدا نخواستہ میرے سے کوئی غلطی ہوگی، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ میرے میں اتنی جرت ہے میں قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہوں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں.
میں ان کی طرح بزدل نہیں ہوں. 21 بار اس کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے غلطیاں کی ہیں اور اتنے سینسٹیو ایشوز پہ کی ہیں. یہ انہوں نے ابھی مذہب کا کارڈ استعمال کیا ہے کہ یہ عالم دین ہے اور جس گھرانے سے ہیں. میں اگر 21 کلپ ان کو سناؤں ٹی وی کے اوپر, ان کے سب کے شرم منہ سے نیچے پڑ جائیں گے اگر ان کو کلپیں سنیں. اتنے حساس معاملات کے اوپر خاتم النبیین سے لے کے خلفائے راشدین تک کی نے ان کے پرائم منسٹر سلیکٹ نے باتیں کی ہیں. اگر ان کو نیشنل ٹیلی ویژن پہ لایا جائے تو یہ گھر سے باہر نہ نکلے. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں ہم سے, اور یہ پی ڈی ایم کے بیانیے کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں پی ڈی ایم کا بیانیہ کیا ہے, چھوڑ دیں آپ اس کو سب کو. پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم پہ ہے, یکسو ہے اور پورا بیانیہ ایک ہے. صرف اور صرف یہ ہمارے ساتھ یہ جو گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے یہ ٹرپ کر رہی ہے, یہ بیان کو توڑ موڑ کے پیش کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کر سکے. جس طرح یہ خود اپنی کیبنٹ میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے ہیں, جس طرح یہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا کیا حال ہے؟ لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے, لوگ بھوکے مارے مارے پھر رہے ہیں, لوگوں کے پاس آئی سی یو وارڈ کے اندر پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے. اس کرونا کی آڑ WHO کا فنڈ کون حساب دے گا؟ چھوڑ دیں ہمارے کو, ہم برے لوگ ہیں, ہمیں چھوڑ دیں آپ. میں کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی بھی بری ہے, ہم بھی برے, سب پوری پی ڈی ایم بری ہے. تم بتاؤ تم نے ایسا کون سا عمل کیا 2.5 سال کے اندر جو تم منہ دکھانے کے قوم کو قابل ہو؟ سر ٹول پلازا سے لے کر آپ گیس کے بل تک کا حساب لے لیں, باخدا 100 نہیں 500% انہوں نے پیسے بڑھائے. کس کی چوری چھپا رہے ہیں یہ خود پیچھے چھپے ہوئے کسی کے, یہ خود مجرم ہے قومی. یہ تو خود کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف بات کری. ارے بھائی کون کرے گا؟ کون محب وطن ہے پاکستانی ہے ایسا جو خدا نخواستہ فوج کے خلاف بات کرے گا؟ کوئی فوج کے خلاف بات نہیں کرتا. تم خود چاہتے ہو کہ تم ہمارے منہ سے یہ کہلوانا, اور ہم نہیں کہیں گے. تم چاہتے ہو کہ ہم لڑیں آپس میں, تمہاری پالیسی یہ ہے. مگر یہ طے ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے الیکشن کے بعد ان تینوں ڈونکیز کی چھٹی ہوگی. مودی کی, ٹرمپ کی ہو گئی اور اب عمران خان رہ گیا. یہ تینوں جائیں گے, یہ طے ہے, یہ جائیں گے تینوں. ان کا راج نہیں چلے گا. یہ فاسسٹ ہیں سر, یہ فاسسٹ لوگ ہیں, یہ فاسسٹ لوگ ہیں. پروگرام نہیں کرنا. اگر آپ اس طرح کریں گے یہ فاسسٹ لوگ ہیں. آپ کے آبجیکشن سے اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ بات کیسے کرتے ہیں, قوم رو رہی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کس طرح گفتگو کی جاتی ہے. قوم کو پیراسیٹامول کی گولی دو, جس کو گفتگو کا نہیں پتا آپ اس کو بلا لیتے ہیں. نیچے کر کے دو, قوم کو بجلی کے بل کم کر کے دو, قوم کو لاک ڈاؤن کی آڑ میں جو بجلی کے بل. اچھا نورانی صاحب, یہ نورانی صاحب آٹے پہ ریلیف دو, نورانی صاحب چینی پہ ریلیف دو. منیر نورانی صاحب, مریم نواز صاحبہ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے, مریم ٹھیک ہے, علی محمد صاحب میں سوال اٹھا رہا ہوں. مریم نواز صاحب, جی بالکل, یہ میں کہہ رہا ہوں, جی میں کہہ رہا ہوں نورانی صاحب ذرا مریم نواز صاحبہ کے اوپر بھی جو آپ کمنٹس کریں نا, جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہوگی سر وہاں پہ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, ان کو کہیں کہ یہ الفاظ جو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے اور ان کو گھر بھیجے گی, آپ فکر نہ کریں. یہ قوم کو جواب دیں, یہ قوم کو جواب دیں. بجلی کے بلوں کا, گیس کے بلوں کا جواب دو, پیٹرول کے بلوں کا جواب دو, LPG کی ریٹ کے جواب دو, ہماری پالیسیز پہ تنقید کریں. یہ جو آپ نے کیا ڈاکٹر صاحب, سوری, السلام علیکم, میں سیاسی گفتگو کرتا ہوں, میں گالیاں سنتا ہوں, انہوں نے میرے وزیر اعظم صاحب کو گالی دی ہے جو ملک کا کوئی گالی نہیں دی میں نے آپ کو, اور یہ بالکل یہ معافی مانگے, اپنے الفاظ واپس لیں, ادروائز بالکل نہیں, میں نے کوئی خدا حافظ. ہاں جی نہیں, کیا انہوں نے کیا کہا ہے ایسے, کوئی کون سی بات کی ہے علی محمد صاحب؟ انہوں نے گالی تو نہیں دی ہے سر, میں نے تو ان کو کچھ نہیں بولا ہے. میں نے کوئی گالی, کوئی بات میں نے ان کو غلط نہیں بولی. ان کی شان اقدس میں, ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کری. چلے گئے ووٹ کے, چلے ٹھیک ہے. میں خیال آپ کیا کہتے ہیں علی محمد, وہ تو ناراض ہو کے چلے گئے. آواز صاف کلیئر نہیں آ رہی تھی, کس بات پہ وہ ناراض ہوئے ہیں؟ نورانی صاحب کی آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی. نبیل بھائی آپ کو کوئی نہیں آ رہی تو کوئی خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا بولا انہوں نے؟ کہا خیر ہے اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی. بہرحال اب آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو پی ڈی ایم کے اوپر جو حکومت کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کے پیپلز پارٹی کا کچھ اور ہے اور نواز شریف کا کچھ اور ہے, اور اویس نورانی اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ نہیں, اور مریم نواز نے ایک بیان دیا ہے کہ جی بالکل اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے اور وہ اس وقت ہو سکتی ہے جب ان کو بھیجا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہو سکتی ہے. دیکھیں, میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تو نہیں بیٹھا ہوں یہاں پر, میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں, اور میں نے جو
स्टेटमेंट चेयरमैन बिलावल ने दी है नवाज शरीफ के बयानिया के हवाले से, ज़ाहिर है उसको ही मैं टो करके चलूँगा आगे। मैं समझता हूँ कि मरियम को भी बड़े सोच समझ के इस तरह के स्टेटमेंट देने चाहिए, जिससे पीडीएम में दरारें पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अव्वल तो होगा नहीं। पीडीएम मजबूत है, पीडीएम का एक ही एजेंडा है, इस मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम हो जिस निज़ाम से गरीबों को फ़ायदा हो, जिससे ये दूसरों को डाकू चोर बोल बोल के और अपनी डकैतियां ना छुपाए। चीनी चोरों को वापस मुल्क में आने दिया जाता है। क्यों, क्या वजूहत? वजूहत यही है कि देखें इनके पास कोई और एजेंडा है। बड़ा जबरदस्त इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद है। इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद है। आटा चोर, चीनी चोर, राइट लेफ्ट पे वही बैठे हैं। आटा चोर को जो है उठाकर वफाकी वजीर बना दिया, चीनी चोर को जो है उसका नाम नहीं लेते, उसको जाने भी दिया, आने भी दिया, और ऑपोजिशन की तरफ से कोई बात करेगा उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हालात जो है ना। अच्छा, अवैस नूरानी साहब ने जो अभी जो बातें की हैं, क्या इससे सख्त बातें खुद वजीर आजम या आपके इनके मुशीर वगैरह नहीं करते हैं? वजीर आजम का तो देखें ना, वो शुरू से उसको शौक है कि उसको वो लोग पसंद है जो गालियाँ देते हैं, उसको वो लोग पसंद है जो बदतमीज़ हैं। आप नोट करें कि 70% काबीना में वही लोग हैं जो गालियाँ और बदतमीज़ी से काम लेते हैं। अब उनके जो वज़ीर हैं, आप मुझे बताएं कि उनके जितने भी वज़ीर हैं उनमें कोई हाई कैलिबर का आपको नज़र नहीं आएगा। इक्के दुक्के के अलावा आपको सारे जो हैं वो नज़र आएंगे जो माहिर है बदतमीज़ी में और इमेच्योर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये अंडर 19 की हुकूमत है। अब अंडर 19 की हुकूमत में तो आप यही तवक्को कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पीडीएम का जो ये तहरीक शुरू हुआ है ये जनवरी तक इससे जान छुड़ा लेंगे। हाँ, तो कह रहे हैं, तो ये तो आप लोग ये कह रहे हैं, जनवरी लेकिन तक जान छुड़ा। उन्होंने अली मोहम्मद साहब ने एक सवाल उठाया था कि आप कैसे हटाएंगे, मसलन कौन तरीके से हटाएंगे आप? देखिए, बात ये है कि कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम नहीं चाहते। हम जानते हैं अगर हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करेंगे तो हम खुद भी जो है उसके रगड़े में आ जाएंगे। हम कभी ये डिमांड नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि इनको लाने वाले वो खुद सोचें कि मुल्क किसके हवाले किया गया। पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है जिसको आप लोगों ने समझा है। तो पाकिस्तान एक सुपर पावर है। आप देखें कि आज अजरबैजान में जश्न हुआ है तो पाकिस्तान के हक में नारे लगे। तो हम वो मुल्क हैं जो अपने आप को कह सकते हैं एशियन टाइगर मुल्क, जिसने पाकिस्तान को मतलब एक न्यूक्लियर पावर है। तो हम अपने आप आज खाना एशियन टाइगर है सर, आज खाने को नहीं है, दवाई को जैसे अवैस नूरानी साहब ने हमारी तरफ कोई हमारी तरफ देखे ना, हम अगर आज आपका इतना अगर हम न्यूक्लियर पावर नहीं होते, सरमायाकारी नहीं है, साहब हम न्यूक्लियर पावर है आप सिर्फ सर बताइए, बिल्कुल अवामी पावर तो खत्म हो गए ना, तो इंडिया आपको खा जाता। नहीं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन सर अवामी लेवल पर तो कुछ भी नहीं है। अवामी लेवल के लिए तो पब्लिक को बाहर निकाल खत्म हो गया है ना। ये तो माने ना कि आप इस वक्त एशियन टाइगर का एशियन टाइगर का सिलसिला ये था कि एशियन टाइगर उस वक्त होता जब आपकी इकोनॉमी पाकिस्तान के सरबराहों को देखते हुए हम अपने आप को डिग्रेड क्यों करें। मैं एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा नाज़रीन, फिर वापस आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अवैस नूरानी साहब, आपने अली मोहम्मद हमारे प्यारे भाई को नाराज कर दिया, चले गए, क्या कहेंगे? वो आपका भी नहीं, हमारा भी भाई है यार, ऐसी कोई बात नहीं। देखें डॉक्टर साहब, मसला ये कि पूरे मुल्क में ना एक अफरत नहीं, जज्बाती नहीं यार, अब दिल दुखता है। आप देखो ना, 2.5-3 साल हो गए, क्या हुआ है? कोई तो कुछ तो करे ना कोई। फिर शिकायत क्या है? चलो भाई इनको गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटो, इन पे लान तान करो, छोड़ो भाई हमें, हमारा पीछा छोड़ो, हम तुम्हारा पीछा छोड़ो। तुमने क्या किया ये बताओ? पूरे कराची में सर लोड शेडिंग है, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग है। कराची, लियाकताबाद, मलीर, जहां जाओ लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग है। सर्दियां अभी प्रॉपर शुरू नहीं हुई हैं। लाहौर में, पंजाब में, KPK में, जहां जाओ लोड शेडिंग है यार। कोई चीज तो सही हो ना सर, एक चीज भी सही नहीं होके दे रही है। इकोनॉमी के तबाह है, भूख अफलास में लोग मर रहे हैं। कहां जाए कौम, बताएं आप मेरी बात। हम बैठ के फिर हमें आप बुलाएं और हम अपना उनका मुकदमा भी ना पेश कर सकें। हम तो आपको पहले भी बोल चुके हैं, PDM पीछे है, पब्लिक आगे है। हम बहुत पीछे हैं।
میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں جذباتی نہیں ہوا, میں فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں, اور اگر میری باتیں ان کو بری لگتی ہیں, چپتی ہیں, تو دلائل اور دلیل کی بنیاد پہ اپنا مقدمہ لائیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ ان کو عمران خان کو ڈونکی کہنے کے اوپر یا کچھ بولنے پہ یہ اٹھ کے چلے گئے.